بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندے کو ماں کے پاس بیٹھ کر بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ ماں منہ سے بولے قبول ہو جاتا ہے، اور ماؤں کو بھی چاہیے کہ بچوں کے لیے دعائیں ہی مانگیں، بد دعائیں نہ دیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا ہے کہ ماں کے ایک بول میں کتنا اثر ہوتا ہے۔ ماں سے دعائیں لینی چاہیے اور ماں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ ماں تو چیز ہی ایسی ہے جس سے صرف محبت کی جاتی ہے، جس سے اچھا رویہ رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں چیز ایسی ہے کہ ماں نے کبھی بھی بیٹے کے بارے میں برا نہیں سوچنا۔ وہ ماں بیٹے کے بارے میں بد دعا کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ماں کو بچے نے تنگ کیا، ماں کی بات نہ مانی، ماں نے انجانے میں بد دعا دے۔ دنیا میں بے شمار ایسے واقعات ہیں جس میں ماں کی دعا سے لوگ بڑے بڑے آدمی بنے، بڑے بڑے لیڈر بنے، بڑے بڑے مقامات حاصل کیے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے نے ماں کو تنگ کیا، ماں کی بات نہ مانی، چاہے انجانے میں ہو گیا، ماں نے کہیں بد دعا دے دی، تو سمجھو کہ اس بندے کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ حدیث پاک کے اندر ایک بندے کا ذکر موجود ہے، جریج۔ حضرت جریج رضی اللہ عنہ بنی اسرائیل کے ایک راہب تھے، بڑی عبادت کرتے تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے۔ تجارت میں کبھی فائدہ ہوتا، کبھی نقصان ہوتا، کبھی گھاٹا ہوتا، کبھی پیسے زیادہ ہو جاتے۔ ایک دن انہوں نے سوچا کہ یار تجارت ہی ایسی کریں جس میں گھاٹا ہی نہ ہو، جس میں نفع ہی نفع ہو، جس میں فائدہ ہی فائدہ ہو۔ انہوں نے ایک عبادت خانہ بنایا اور اللہ کی عبادت شروع کر کہا کہ اب تجارت اللہ سے ہوگی تاکہ فائدہ ہی فائدہ ہو۔ حضرت جریج رضی اللہ عنہ نے ایک دن نماز شروع کی۔ نماز شروع کی ہی تھی، آپ کی والدہ کی آواز آ گئی۔ اب نماز میں سوچ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اب میں کیا کروں؟ ابھی سوچ ہی رہے تھے، ماں نے دوسری آواز دے دی، اور پھر نماز میں ہی رہے۔ ماں نے تیسری آواز بھی دے دی۔ پہلی آواز پہ بھی خاموش رہے، دوسری پہ بھی، جب تیسری دی پھر بھی نماز میں ہی تھے۔ جب آواز کا جواب نہ دیا تو ماں کو غصہ آ گیا۔ وہ عبادت خانے کے باہر تھی، اس نے کہا تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تو کسی بدکارہ عورت کا منہ نہ دیکھ لو۔ نے اتنا کہا اور چلے گئے۔ کچھ عرصہ گزرا، آپ کے علاقے کی ایک عورت نے چرواہے کے ساتھ بدکاری کی، بچہ پیدا ہوا۔ لوگوں نے جب پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے، اگر وہ اپنے کرتوت بتاتی تو لوگوں نے اسے مار دینا، لوگوں نے اسے سزا دینی تھی۔ تو اس نے کہا جی وہ جو عبادت خانے میں بیٹھا ہوا ہے نا جریج، اس نے ایسا کیا، یہ اس کا بچہ ہے۔ سب سے آسان کام یہی ہے کسی مذہبی، کسی شریف بندے پر الزام لگا دیں، بہتان لگا دیں، جو مرضی بکواس کر دیں، یہ کہہ دیں اس کے گھر میں یہ ہے، اس پہ اس کے گھر میں اسلحہ ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی ڈاکو ظاہری طور پر شریف بن جاتے ہیں، شریف لگتے ہیں، نظر آتے ہیں کہ یار یہ بندہ شریف ہے، لیکن ہوتا ڈاکو ہے۔ اور اسی طرح حضرت جریج کے ساتھ ہوا۔ اس عورت نے کہا کہ یہ بدکارہ ہیں۔ اب حضرت جریج کیا کہتے؟ کیا ان کے پاس کہتے کہ یار میرے پاس گواہ نہیں ہے، لوگوں کو کیا صفائی دیتے؟ لیکن وہ اللہ کے ولی نیک تھے، پرہیزگار تھے۔ انہوں نے بڑے مجمع میں کہا، جب عدالت لگی ہوئی تھی، انہوں نے کہا میں اپنی صفائی نہیں دیتا، کسی بچے سے پوچھ لیں کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ وہ حیران ہوئے۔ اس بچے سے پوچھا گیا تو اس بچے نے کہا کہ میں جریج کا نہیں، میں فلان چرواہے کا ہوں، میری ماں فلان چرواہے کے پاس گئی تھی۔ پھر لوگ حیران ہوئے۔ یہاں ہمارے لیے کئی یہ سبق ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہیے، اور دوسری بات کہ کسی پہ الزام لگ جائے تو اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے جب تک پکے ثبوت نہ آ جائیں۔ اور تیسری بات اور اصل مقصد یہی ہے کہ اپنی ماں کو تنگ نہ کریں، یہ نہ ہو کہ وہ اس مقام پر آ جائیں کہ تمہیں بد دعا دیں، تمہیں برا بھلا کہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ماؤں کو چاہیے کہ اپنی زبان سنبھالیں۔ تم ایک بول بولو تمہاری اولاد کا ستیہ ناش ہو جائے، اور تم یہ چاہو گی بھی نہیں۔
تمہارے اولاد کا نقصان ہو تو تمہیں پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی۔ ماں ہو، اگر ماں ہو تو وہ بچے کا نقصان نہیں کرتی۔ اگر کوئی کہے کہ مائیں نقصان کرتی ہیں، بچوں کو ذلیل کرتی ہیں، تو وہ مائیں نہیں ہیں، وہ ظالم